3 مرتبہ آخری پیغمبر پر درود پڑھ دو مہر ادا ہو جائے گا. 3 مرتبہ درود شریف پڑھ دو مہر. ایک روایت میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ دو. نکاح حضرت آدم کا اور درود پڑھوایا جا رہا ہے اپنے نبی پہ. ابھی تو نبی آئے بھی نہیں, ابھی تو نبی کا جلوہ آیا بھی نہیں, اور درود اپنے نبی پر. مطلب کیا؟ سنیے گا ذرا غور سے. حضرت آدم سب کے باپ ہیں اور باپ کے طریقے پر ہی بیٹے چلتے ہیں, اولاد باپ کے طریقے پہ ہی چلتی ہے. حضرت آدم سے اپنے نبی کا ذکر کروایا گیا. درود پڑھ لو, آخری پیغمبر کا ذکر ہوگا, محمد عربی کا ذکر ہوگا, اولاد باپ کے طریقے پر چلے گی. جب اولاد کا نکاح ہوگا تو خطبہ نبی ہی کا پڑھا جائے گا, یعنی ذکر نبی ہی کا ہوگا, ادا مصطفیٰ کی سنت ہی ہوگی. اس لیے نبی پر درود پڑھوایا گیا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. مطلب یہ ہوا کہ نکاح وہاں بھی ہوا, آپ نے نکاح کروا کر زندگی کو عزتیں دے دی اور اپنے نبی کی سنت پہ عمل کروا دیا. بڑا کام ہوا, مگر ہوا عرس کے موقع پر. کس موقع پر ہوا بولو؟ عرس کے موقع پر. اب ذرا میں چینج کر رہا ہوں دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی, یعنی ہاں کافی تفصیلی بحث ہو گئی اس پہ, 12 بجے تک ہو گئی. نکاح اللہ تعالی سلامت رکھے آپ حضرات کو, زیادہ سے زیادہ مزید قوالی نہ ہو تب بھی تعاون کرنے کی رب توفیق بخشے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ تو یہ شرط لگاتے ہیں کہ قوالی ہوگی تب دیں گے ہم چندہ, ورنہ نہیں دیں گے. ہاں میں اس کو تفصیل نہیں بتا رہا ہوں, یعنی میں اشارہ دے رہا ہوں, قوالی ہوگی تبھی ہم چندہ دیں گے. اس نیت سے چندہ مت دو, اس نیت سے چندہ دو کہ اگر فلاح کا کام ہوگا, قوم کی صلاح ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا پیسہ کارآمد ہوگا, اچھی جگہ لگے گا, اچھے کام میں لگے گا. اس لیے یہ نکاح کی محفلیں ہیں. آؤ اللہ کے ولی کو سمجھ لو, اللہ کا ولی, سبحان اللہ. حضرت ابراہیم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ عرف کیلے والے بابا, کیلی والے بابا, کیلی والے بابا عرف, بہرحال عرف جو بھی ہو, حضرت کا نام حضرت ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ معروف ہو جاتے ہیں کیلی والے بابا کے نام سے. یعنی ان کی زندگی میں نے تو نہیں پڑھی, میں نہیں جانتا, مگر اللہ والے کا مزار جہاں بھی بن جاتا ہے اگر اللہ والا ہے, چونکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے, تو وہ جنگل میں بھی منگل بنا دیتا ہے. نہیں بنا دیتا ہے بولو, جنگل میں بھی منگل بنا دیتا ہے. خدا والوں سے نہ الجھو, ان کی دنیا ہی نرالی ہے. یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں, یہ گدڑی میں تو رہتے ہیں مگر گوہر لٹاتے ہیں. اللہ والا اپنی زندگی کو, جیسا کہ مولانا شاقی صاحب جو ہیں وہ اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ والا اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے, چلنا پھرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. میں جو بتاتا ہوں خاص کر سنیے گا, اللہ کا ولی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ کا ولی اللہ کا ہوا, اللہ سینکڑوں سال ہو گئے ہوں گے اللہ کے ولی کو پردہ کیے ہوئے. کیا بات, مزار پہ آج بھی جلوے ہیں نا, آج بھی لوگ عقیدت سے یاد کرتے. خواجہ غریب نواز کو کتنے برس ہو گئے مگر کسی دن لنگر ختم نہیں ہوتا. محلوں میں لنگر ہو رہا, گھروں پہ لنگر ہو رہا, پوری انڈیا میں لنگر ہو رہا ہے, گھر گھر لنگر ہو رہا, پوری دنیا میں لنگر ہو رہا ہے. نام کے چرچے ہیں, خواجہ کو یاد کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر دوں گا. نہیں بولو گے سبحان اللہ, تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر دوں گا. یہ بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں, اللہ و اللہ ان کا ہو جاتا ہے. بندے اللہ کے ہوئے, جو بندہ اللہ کا ہوا اللہ ان کا ہو گیا. انہوں نے اپنے رات دن کو, اپنی سانسوں کو, اپنی زندگی کو, عباد الرحمن الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جن کی راتیں اللہ کے لیے گزرتی ہیں, جن کے دن اللہ کے لیے گزرتے ہیں, جن کی صبح و شام اللہ کے لیے گزرتی ہے, جن کا زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے گزرتا ہے, تو پروردگار عالم بھی فرما دیتا ہے کہ بندے تو میرا ہو گیا. تو سن لے, ساری کائنات تیری ہو گئی, میری خدائی تیری ہو گئی.
किसी के बन जाओ। मेरे भाइयों, नीम बहेड़ा वालों, हजरत इब्राहिम शाह के उर्स में आने वालों, तकरीब मुस्तफा, तकरीब वली में हाजिर होने वालों, अकीदत औलिया अल्लाह में जिंदगी गुजारने वालों, तुम भी तो बनो किसी के, अल्लाह के वली के बन जाओ, रसूलुल्लाह के बन जाओ, खुदा के बन जाओ, अपने माँ बाप के हो जाओ, अपने इमामों के हो जाओ, अपने मौलवियों के हो जाओ। अरे किसी को तो सुनने वाले बन जाओ, किसी की बात पे तो अमल करने वाले हो जाओ। हम किसके हुए? सिर्फ अपने नफ्स के, सिर्फ अपने नफ्स के। इसलिए हमें डुबोया जा रहा है, हमें काटा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारा नाम मिटाया जा रहा है, हमें खत्म किया जा रहा है। तुम किसी के हो जाओ, इस दौरे पुरफितन में भी तुम अल्लाह के हो जाओ। जब कोई तुम्हारा साथ न देगा, जब कोई तुम्हारे पीछे ना आएगा, जब कोई तुम्हारा सहारा ना बनेगा, जब तुम्हारी पुष्ट पनाही करने वाला कोई न होगा, तो ऐसे वक्त में इमदाद आएगी तो खुदा की इमदाद आएगी, मदद खुदा की आएगी, रहमत खुदा की आएगी, बख्शिश खुदा की आएगी। और ये सहारा बन के अगर कोई साथ देंगे तो औलिया अल्लाह की जमातें तुम्हारे साथ देंगी।